کہ تینوں میں چائنیز انٹرسٹ جو ہیں وہ اس پہ اٹیک ہوا ہے، تو اوبیسلی ایک آپ کو لنک تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جولائی 2021 میں جو ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا، یہی داسو آئیڈل جو پاور کا جو اس پہ زیر تعمیر منصوبہ ہے، اس پہ جو چائنیز کام کر رہے تھے، اس پہ جو اٹیک ہوا تھا، سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی، تو اس میں 13 کے قریب لگ بھگ چائنیز جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس دفعہ قبول ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری لی نہیں ہے کہ کس گروپ نے یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ 2+2 کر لیں تو تقریباً اسی جگہ سے 80 کلومیٹر دور جولائی میں 2021 میں ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے لی تھی۔ اس کے دو بندے جو ہیں وہ سوات مٹا سے گرفتار ہوئے، پھر ان پہ مقدمہ چلا ہری پور جیل کے اندر، اور ان دونوں کو سزائے موت ہو گئی۔ تیسرا جو بندہ ایک تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، وہ کمانڈر تھا ٹی ٹی پی کا، طارق سواتی کے نام سے مشہور تھا۔ تو اس کے بارے میں پھر اگست 2023 میں سوشل میڈیا پہ خبریں چلی کہ شاید ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا افغانستان کے اندر، اور وہ وہاں پہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کی میں کوئی باقاعدہ تصدیق تو ہوئی نہیں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں اگست 2023 کا یہ رپورٹس ہیں۔ تو ایک چیز جو سامنے نظر آتی ہے، ایک تو یہ کہ اس سے پہلے جو رپورٹس تھیں کہ بلوچ جو انسرجنٹس ہیں یا سیپریٹسٹ ہیں، وہ اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں ایک کولیبریشن کا سسٹم تو چل رہا ہے، اور انہوں نے ایکنالج بھی کیا تھا آفیشلی کہ ان کے بیچ میں کوئی الائنس ہوا ہے۔ تو وہ بلوچستان کی حد تک تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ جب پہلے حملہ ہوا تھا تو وہ اس وقت 2021 میں جب ہوا تھا جولائی میں، تو تب تو یہ تھا کہ شاید یہ ٹی ٹی پی اس نے بلکہ ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی تھی، اور اس وقت گورنمنٹ کا جو نیریٹو تھا وہ سلائٹلی ڈفرینٹ تھا کہ جی را اس کے پیچھے ہے اور وہ سارا پروگرام کر رہی ہے، اور اس کو جو سی پیک ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں فورن جو انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے۔ اب اس دفعہ جو ہے تو تھوڑا سا چینج آف سچویشن یہ کہ افغانستان میں افغان طالبان وہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ اب تو وہ انڈین کا نیکسس سامنے تو آبویس نہیں ہے، گورنمنٹ تو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی پراکسی وار چل رہا ہے سارا کچھ ٹو ڈسٹرپٹ سی پیک، اور انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ کس گروپ نے کی، اور یہ خاموشی بھی بڑی انٹریگنگ ہے، اب تک کلیم آ جانا چاہیے تھا، میرے خیال میں شاید آ بھی جائے، اگر نہ آیا تو اٹ ول بی آل دا مور انٹریگنگ، اور اس کے پھر اس کا انالیسس شاید الگ طریقے سے ہو کہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی تو کیوں نہیں لے رہے، کیونکہ اوبیسلی سینسٹیویٹیز ہیں، چائنیز کو اگر ٹارگٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی تو اس پہ پریشر تو ضرور آئے گا، افغان طالبان کی طرف سے بھی پریشر آئے گا، کہ افغانستان میں بھی چائنیز کے انٹرسٹ ہیں، وہاں پہ چائنیز بہت بڑی تعداد میں جو ہے تو ان کے مائننگ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، چائنیز جو ہیں وہ فلی انوالوڈ ہیں، ان کی ایمبیسی آپریٹ کر رہی ہے افغانستان میں، ان کے جو افغانستان طالبان کے ایمبیسڈر کو پروٹوکال دیا گیا ہے، تو کریڈینشلز پیش کی چائنا میں صدر جی کو، تو ایک بڑا ہائی پروفائل یہ ایک ہے ان کی ریلیشن شپ، اور چائنیز بڑے پریگمیٹک لوگ، انہوں نے بڑا طریقے سے افغانستان میں طالبان کے ساتھ انگیج کیا، اپنے اکنامک انٹرسٹ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پھر پریشر آئے گا چائنیز کی طرف سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جو سب سے اسٹرائکنگ ایک ایشو ہے جس کو اوبیسلی انویسٹیگیٹرز اس کو دیکھیں گے، وہ یہ کہ اگر کانوائے چل رہی تھی اسلام آباد سے تو، اور کراکورم ہائی وے پہ، اور پیشام پہ جا کے مورالس تقریباً 80 کلومیٹر جو پہلے اٹیک ہوا، اس کے بعد ہی دوسرا جو اٹیک ہوا جولائی 2021 اور ابھی کا جو ہوا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اوبیسلی ان کو جو بھی پرپیٹریٹرز تھے ان کو اندازہ تھا کہ موومنٹ ہو رہی ہے چائنیز کی، اور آ رہے ہیں کہ پورا انہوں نے
یہ نہیں کہ یہ انہوں نے آل آف سڈن کہ آبویسلی انہوں نے کافی پریپریشن کی ہوگی، اس کے لیے انتظار کیا ہوگا، لیکن ان کو اطلاع تھی کہ کوئی موومنٹ ہے چائنیز کی بس میں، یا کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے آگے ہیں، اسکواڈ کتنا ہے، پیچھے کتنا ہے. تو بڑا مجھے لگ رہا ہے بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ انہوں نے جو بھی اٹیک کیا ہے، بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ کیا ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.